کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہی بات یہ جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اس وقت دور حاضر کے بہت بڑے لبرل طبقے کے ایک بہت بڑے مانے جانے والے اسکالر ہیں، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں، اور اہل سنت بالعموم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو متع ہے نا جی، متعۃ النساء، جی جناب، یہ اسلام کے نظام میں نہیں فٹ بیٹھتا۔ یہ جملہ اچھا، خیر انجینئر صاحب نے خود دیا ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یار کوئی شریف النفس انسان ہونا تو وہ آج کے دور میں یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میرے عزیز میرے بھائی علی الحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں، کیا اسلام ہمارے احساسات اور ہمارے غیرت کی بات ہے جو ہم احساس کریں، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے شعور میں ہو، اس چیز کا نام ہے؟ یا اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں پہلے۔ بالکل، کیا کس کا نام ہے؟ ہمارے احساسات کا اسلام ہے یا جو اللہ نے فرمایا؟ ہمارے احساسات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی، کوئی ویلیو نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے عزیزوں، کہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی افضال نے فرمایا کہ اسلام میں نہیں فٹ ہوتا متعہ۔ دیکھیں عزیز، میں متعہ کس کو بولتے ہیں؟ میں پہلی بات ہے متعہ کی تعریف دکھاتا ہوں جماعت مخالفین کو، ان کے اپنے میں جو بھی دکھاتا ہوں نصوص ان کے بڑے علماء کی دکھاتا ہوں اور ان کے بہت مانے ہوئے علماء۔ چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کہ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری صحیح البخاری جزء 17 چاپ دار الفکر، یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 237 کی شرح میں وہ کہتے ہیں نکاح المتعہ، نکاح متعہ ہے کیا چیز؟ اب جائز ہے یعنی وہ تعریف کریں، وہ نکاح ہے کہ اس میں لفظ تمتع آ جائے، الی وقت معین، اس کا وقت بھی معین ہو جائے، ان یقول لامرأة اتمتع بک کذا مدہ بکذا من المال، کہ ایک شخص ایک عورت سے کہے کہ میں اتنے مال دے کر اتنی مدت کے لیے، 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں، آپ سے نکاح متعہ کرتا ہوں، تو اس سے وہ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ وقال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر نے في التمهيد نے کہا اجمعوا ان المتعہ نکاح لا اشهاد فيه۔ دیکھیں عزیزو، کیونکہ ان لوگوں نے مخالفین نے، شیعہ کے مذہب مخالفین نے مشہور کیا ہے کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جی، یہ تو ایک شیعوں نے جھوٹ بنایا۔ کہتا ہے ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں اس میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی، وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ عَجَلٍ، اور یہ ایک ٹیمپرری نکاح ہے، اس کے ایک اجل ہوتا ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 5 سال، جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے توافق سے۔ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا میراث بینہما، کہ جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، ایکسپائری ڈیٹ کے آتے ہی فوراً یہ اپنے ایک دوسرے کے نامحرم بن جاتے ہیں، عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر اس وقت مر جائے، مثلا شوہر مر جائے دوران نکاح، جب یہ آپس میں متعہ کے کانٹریکٹ میں تھے، یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے، تو میاں خاوند کے درمیان اس میں میراث نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ اچھا، وَهَذَا لَيْسَ حُكْمُ الزَّوْجَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ انسان کا جو زوجہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے جو نکاح دائم میں، اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، کہ فرقہ بلا طلاق حاصل ہو، یا اس میں یعنی افتراق کے لیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس میں میراث نہ ہو۔ اچھا، جب یہ اب پتہ چلا تو عزیزو اس آیت قرآنی کو دیکھ لیجئے، یہ کہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے، اور اگلی آیت میں بھی، کہ کون کون سے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ کون کون سے؟ ایک تو آپ کی ماں ہے، ماں حرام ہے، ان سے شادی کرو، بیٹی ہے، بہنیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں اور آپ کے خالے ہیں، وہ بنات الاخ، آپ کے جو بتیجیاں ہیں، وہ بنات الاخت، اور آپ کے جو بہانجیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ امہات، جو مرضعہ ہے، آپ کا عورت آپ کو دودھ دے دیا ہے، دودھ جس عورت کا آپ نے پیا ہے، اس کے چھاتی کا آپ نے دودھ پیا، اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور اسی طرح ان عورتوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ امہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم، آپ کی جو ساس ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو وائف ہے، وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے دوسری شوہر سے، اگر آپ نے عورت کے ساتھ مجامعت کیا ہے، دخول کیا، تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ اچھا،
وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اسی طرح آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بہو کے ساتھ. اگر آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کا عورت ہے تو اس کے ساتھ وہ طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں آپ شادی نہیں کر سکتے، دو بہن. اچھا، یہ بتا دیا کہ یہ گروپس ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا، نکاح باطل ہے ان کے ساتھ. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اسی طرح جو اگلی آیت میں فرمایا جو عورتیں صاحب شوہر ہیں، محسنہ بولتے ہیں اس عورت کو جو صاحب شوہر ہے، اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ اگر ایک ایسا عورت ہے جس کا شوہر ہے لیکن وہ آپ کا مال ہے، وہ کنیز ہے آپ کا، اس کا شوہر بھی آپ کا کنیز ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپ شادی ختم کر سکتے ہیں کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ بھائی تم اس عورت کے پاس نہ جانا. عورت عدہ رکھے گی، عدہ رکھنے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اسلام میں کنیز اور غلام کے مالک کو یہ حق حاصل ہے. چل، تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ کوئی غلام ہو، اس کی بیوی بھی آپ کا کنیز ہو تو اس کا. اچھا، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی جانب سے وہ فرائض ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءِ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس کے علاوہ ان گروپس جو مذکور ہیں ان آیت میں، اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی بھی ہو، جو مذکورین میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہے، ہندوستان کا ہے، بھائی چائنا کا کوئی عورت ہے، مسلمان ہے، تو کوئی فرق نہیں، وہ آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. ہاں، ان تبتغوا، کہ اپنے مال کا خرچ کر کے آپ ان سے شادی کر کے، محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو احسان کر دیں، احسان اپنے ایمان کی حفاظت کر کے، گناہوں سے بچنے اور زنا سے بچ کر. غیر مصافحین یعنی صفاح سے، زنا سے، گناہ سے بچتے ہو. اچھا، یہ سب کیا تھا عزیزو؟ مقدمہ تھا اس آیت کے، سورہ نساء کے آیت نمبر 24 کے اس جزء کا، کہ فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، استمتاع باب استفعال ہے، استفعال متعہ ہی کے مادے سے، متعہ ہی کے مادے سے. اچھا، اس متعہ جن کے ساتھ تم استمتاع کر دو. اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ لذت لیا، آپ نے نکاح عقد دائم کیا، ٹھیک ہے نا، عقد دائم کر کے عورت کے ساتھ آپ کی خوشی ہوگی، لیکن اس کا مہر، اس کا جو مہر دینا ہے، اس کا جو صدقات دینا ہے، اس کو عورت کو دینا ہوگا. دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح متعہ کیا ہے، نکاح اب کون سا مقصود ہے اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن لفظ استمتاع کیا ہے؟ لفظ استمتاع لفظ متعہ ہی کے مصدر سے مشتق ہے. باب استفعال میں جب چلا جاتا ہے تو اس کا میں طلب کے معنی آ جاتے ہیں، یعنی جن عورتوں کے ساتھ آپ نے عیش کیا، طلب عیش فرمایا. اچھا، فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا اجرت یعنی ان کا مہور، ان کا مہر دینا آپ کے لیے واجب ہے، ان کو دے دیں. یہ نہ کریں کہ عورت کے ساتھ شادی کیا یا متعہ یا عقد دائم، پھر اس کو آپ جو ہے اس کا ہڑپ لیں، اس کا حق جو ہے، اس کے پیسے آپ ہڑپ لیں. نہیں، اس کو جو آپ نے تعہد کیا وہ اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہے. اچھا، یہ قرآن میں ہے. اس کے متعلق میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں، کچھ جمہور جماعت مخالفین کے علماء کے اقوال آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثانی، چھاپ دارالفکر. یہ سنہ 2009 میں بیروت لبنان میں چھپی کتاب ہے. صفحہ نمبر 420، تفسیر سورۃ النساء، حدیث نمبر 3242. فرمایا ھذا حدیث علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. اچھا، ذہبی صاحب نے بھی 3242 تلخیص مستدرک میں بھی وہ موافق کہہ رہے ہیں علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. ٹھیک ہے نا، اور حدیث کن سے منقول ہے؟ حدیث منقول ہے عبداللہ ابن عباس سے، جو ربانی هذه الامه، حبر هذه الامه، رسول ضمنی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، بخاری میں موجود ہے. یہ سب احادیث ہیں، یہ حبر امہ ہے، ربانی، اور جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل کو نظر آئے، جبرائیل نے تعریف کی. ابن عباس کے بڑے فضائل ہیں جماعت مخالفین کے کتب میں. قرأت علی ابن عباس، ابو نضرہ فرماتے ہیں حدیث پر سند صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے، اور شیعوں کا کتاب نہیں ہے. قرأت علی ابن عباس، میں ابن عباس کے پاس یہ آیت
ان کو سنا دیا فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس نے اس طرح مجھے جواب دیا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى الى اجل مسمى. کیا فرمایا کہ آیت اس طرح ہے فما استمتعتم به منهن ان کے ساتھ کہ تم استمتاع کرو. استمتاع کے میں نے کہا دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ابن عباس نے کہا الى اجل مسمى. محدود مسمى کس کو بولتے ہیں؟ معین. اجل بولتے ہیں وقت. محدود معین وقت تک کہ وقت پہلے سے تعین شدہ ہے, تعین شدہ وقت تک ان کے ساتھ اگر استمتاع کرو. اس آیت کو اس طرح پڑھو. میں نے کہا, میں نے جو ابن حضرت فرماتے ہیں, میں نے کہا فقلت ما نقرأها كذلك. میں نے کہا آیت تو اس طرح تو نہیں ہے, ہمارے مصاحف میں اس طرح تو نہیں لکھا, ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے ہیں. ابن عباس نے کہا فقال ابن عباس واللہ اللہ کی قسم لأنزلها الله كذلك. خدا کی قسم آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے, آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. دیکھیں عزیزو, اب اس کے متعلق مزید آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب میں تبریہ در منثور آپ کو دکھاؤں گا, ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی تھا کہ آیات اس طرح تھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى, کہ یعنی یہ اصل آیت ہی اسی طرح تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تعریف قرآن ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا تعریف. دیکھیں بعض لوگ مجھ سے سوال آپ کے متعلق آپ کیا تعریف قرآن کے قائل ہیں؟ بھائی عزیزو, ہم شیعوں کے نزدیک نہ قرآن محرف ہے نہ سنت محرف ہے, سب دین پورا کا پورا محفوظ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم, القول فی تأویل قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, صفحہ نمبر 176. اور جماعت مخالفین کے مفسرین کا اجماع ہے, ان کے علماء جو علوم قرآن کے مؤلفین ہیں ان کا اجماع ہے کہ بہترین تفسیر صدر اسلام سے لے کر آج تک جو لکھا گیا ہے ان کے مذہب میں یہی تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری. اب دیکھیں پہلا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں قول سدی کا, اسماعیل سدی جو رجال مسلم میں سے ہے, اس نے اس طرح پڑھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضہ. اس نے بھی کہا الى اجل مسمى. پھر فرمایا فهذه المتعہ, یہ آیت متعت کے شان میں نازل, متعہ کے جواز میں نازل ہے. اچھا, الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى ويشهد شاهدين, کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے ایک محدود وقت کے لیے اور اس کے دو شاہد ہوتے ہیں. اس نے شاہد کا شرط لگایا. اچھا, وَيَنْكَحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا, اور یہ نکاح ہوتا ہے بِإِذْنِ ولی اگر وہ عورت باکرہ ہے تو ولی کا بھی اذن لینا ہوگا. اچھا, وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ, جب یہ مدت گزر جائے, مدت ختم ہو جائے تو یہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, آپس میں نامحرم ہو جاتے ہیں, بس میاں خاوند نہیں رہتے. اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان میراث نہیں ہے اور ایک دوسرے سے میراث نہیں لیتے, اور عورت کو عدہ بھی رکھنا ہوگا, اس نے یہ بھی کہا. اچھا, مجاہد نے فرمایا فما استمتعتم به منهن یعنی نکاح المتعہ. یہ کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں فٹ نہیں آتا, قرآن تو پڑھو. اور کبار مفسرین کے آراء کو دیکھو, تابعین, صحابہ اور تابعین سے, کہ انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا. اسلام ہمارے احساسات کا نام نہیں ہے, ہمارے جو چیز کو آپ غیرت بنائیں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام ہے جو اللہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے. اب تم کہتے ہو کہ یہ منسوخ ہے, تم نسخ کی دلیل لے کے آؤ نا. اب ہم دکھائیں گے کہ نہ اللہ نے نسخ کیا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسخ کیا. ہم آئیں گے اس کی طرف. آگے والا جو ہے یہ ابن عباس سے روایت کیا کہ ابن عباس اعطانی ابن عباس مصحفا, ابن عباس نے مجھے ایک قرآن شریف دیا. فرمایا کہ هذا قراءت ابی, یہ ابی کی جو ہے تفسیر ہے, ابی کی قراءت ہے. قال ابو قریب کہتے ہیں کہ یحییٰ نے فرمایا کہ میں نے اس مصحف, میں نے اسی قرآن کو نصیر کے پاس دیکھا, اس میں یہ آیت اس طرح لکھا تھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اچھا, پھر وہی روایت یہاں پہ موجود ہے جو میں نے آپ کو مستدرک حاکم سے بشرط مسلم صحیح حدیث دکھایا. ٹھیک ہے نا. پھر وہی روایت مسلم حاکم والی روایت دوبارہ اس کے ایک دوسرے سند کے ساتھ نقل کیا ہے. پھر وہی روایت تیسرے سند کے ساتھ نقل ہے. ہاں, پھر وہی روایت
ابن عباس جو میں نے مستدرک کے حاکم سے دیکھا چوتھے سند کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے زیادہ آسانیت کے ساتھ، اور آسانیت بھی ایسے صحیح کہ ان میں سے ایک تو بشرط مسلم صحیح، ٹھیک ہے نا، پھر پانچواں سند پھر وہی اس حدیث ابن عباس سے، چھٹا حدیث جو ہے اس میں فی قراءت ابی ابن کعب قراءت میں بھی یہی تھا، قتادہ نے فرمایا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اچھا یہاں پہ حکم سے روایت ہے کہ فما استمتعتم به منهن، میں نے اس حکم سے پوچھا امنسوخۃ ہی؟ قال لا. حکم جو ایک تابعی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کیا نسخ ہو چکی ہے، آیہ متعہ جو ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے. وقال علی رضی اللہ، حکم نے فرمایا کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لولا ان عمر نہى عن المتعہ ما زنا الا شقی، کہ اگر عمر یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہے، رسول نے نسخ نہیں کیا، اللہ نے نسخ نہیں کیا، اگر عمر منع نہیں کرتے تو اشقیاء کے علاوہ کوئی اور شخص زنا ہی نہیں کرتا، یعنی زنا ختم ہو جاتا ہے، زنا کا سلسلہ بالکل. پھر سعید ابن جبیر نے بھی یہ آیت کی قرات کی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اچھا